اللہ 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 اللہ۔ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی 10 محرم کا روزہ رکھ لیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اس کو 10 محرم کے روزے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آج ہم اسی مسئلے پر بحث کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مزید مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آپ کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے، یعنی صرف 10 محرم کا روزہ رکھے اور اس کے ساتھ 9 نہ ملائے اور 11 محرم کو نہ ملائے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق ہمیشہ 10 محرم کا روزہ رکھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہود اور نصارہ کی مخالفت کیا کرو، یعنی وہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تم ایک روزے کا اضافہ کر لیا کرو۔ یعنی اگر تم 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہو تو اس کے ساتھ 9 کو ملا لو، اگر 9 کا نہ رکھ سکتے ہو تو 10 یا 11 کا رکھ لو، یہود کی مخالفت ضرور کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، میری تمنا یہ بھی ہے کہ میں آئندہ سال ایک روزے کا اضافہ ضرور کروں گا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں بھی ایسا ہی کروں گا، یعنی 10 محرم کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ ضرور کروں گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے کے ایک سال بعد آئندہ سال دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا جائز تو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 محرم کا روزہ رکھا، جائز تو ہے، مگر افضل اور بہتر نہیں ہے، افضل بہتر اولا اعلیٰ نہیں ہے۔ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ جائز تو ہے، مگر افضل اعلیٰ اور بہتر نہیں ہے۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 کا یا 11 کا اضافہ کر لیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی کہ تم یہود کی مخالفت کرو، 10 محرم کے ساتھ 9 کا یا 11 کا اضافہ کر لو، ایک روزے کا اضافہ کر لو۔ کیوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم دیا کیونکہ یہود اور نصارہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں صرف۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے، یہ اعتراض کرے کہ اس دور میں یہود اور نصارہ روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود اور نصارہ اہل کتاب تھے، اس لیے وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اس دور کے جو یہود اور نصارہ ہیں وہ اہل کتاب نہیں ہیں، اس لیے وہ 10 محرم کا روزہ بھی نہیں رکھتے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اس دور میں یہود اور نصارہ روزہ نہیں رکھتے، لہٰذا ہم صرف 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، کیونکہ اگر اس دور میں یہود اور نصارہ روزہ رکھتے تو 10 محرم کا ہم روزہ رکھتے تو ان کی مشابہت تب پائی جاتی، اگر وہ روزہ رکھتے، وہ تو روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ہم صرف 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، کیونکہ اب مشابہت نہیں پائی گئی، اب مشابہت کی وجہ نہیں پائی جاتی، لہٰذا ہم صرف 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ یہ بات، اس طرح کی بات کہنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور منشا یہی تھی کہ ایک کا اضافہ کر لیا جائے۔ بعض اوقات مسائل میں وجہ نہیں دیکھی جاتی کہ اب یہ وجہ نہیں ہے، پہلے وجہ تھی اس لیے یہ مسئلہ اس طرح تھا، اب بعد میں یہ وجہ ہو گئی، اب مسئلہ بدل جائے گا، نہیں۔ بعض مسائل میں وجہ نہیں دیکھی جاتی، حکم دینے والے کی منشا کو دیکھا جاتا ہے کہ حکم دینے والے کی خواہش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی اور اس وجہ کو ہی حکم کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، اس وجہ کو ہی، اس منشا کو ہی، اس خواہش کو ہی حکم کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے سفر کی نماز۔ سفر کی نماز میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں، سفر شرعی ہے اور شریعت میں جو میعاد متعین ہے، اگر آپ اتنی دور تک
جانے کا آپ کا ارادہ ہے تو آپ سفر میں نماز کو قصر کر سکتے ہیں، یعنی 4 رکعت والی نماز کو آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی 4 رکعت ہیں، اس کے ساتھ سنتیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، 4 فرض ہیں، لیکن آپ صرف 2 فرض پڑھیں گے۔ کیوں یہ 2 فرض پڑھنے کا حکم کیوں دیا شریعت نے؟ اس لیے کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کو دقت لاحق ہے، آپ کو دقت ہوگی، پریشانی ہوگی اور آپ کو جلدی بھی ہے، تو اس لیے آپ نماز تو پڑھیں لیکن قصر تھوڑی پڑھیں، 4 کو 2 کر دیں اور سنت اور نفل چھوڑ دیں۔ لیکن اب کے دور میں الحمدللہ سفر کرنا اتنا دقت اور دشواری والا کام نہیں ہے۔ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اے سی والی گاڑی ہے، جہازوں میں سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں اور اے سی میں بیٹھ کر ہم سفر کرتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ اس دور میں تو سفر کے اندر دقت نہیں ہے اس لیے ہم پوری نماز پڑھیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر وجہ نہیں دیکھی جائے گی اس مسئلے میں، یہاں پر وجہ نہیں دیکھی جائے گی کہ بھائی اس وجہ سے نماز کو آدھا پڑھنے کا حکم دیا گیا، آپ کو دقت ہوگی سفر میں، اب دقت نہیں اس وجہ سے ہم مسئلہ بدل دیں گے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ تم سفر میں نماز قصر ہی پڑھو گے۔ اب یہاں پر وجہ نہیں دیکھی، وجہ پائی جائے دقت ہو یا نہ ہو، سفر میں آپ نماز آدھی ہی پڑھیں گے۔ یہاں پر وجہ کو نہیں دیکھا جائے گا، حکم دینے والے کی منشا کو دیکھا جائے گا۔ بالکل جس طرح یہ مسئلہ ہے اسی طرح پر 10 محرم کے روزے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میری تمام احباب سے، اہل سنت والجماعت کے لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ 10 محرم کے ساتھ 9 کو بھی ملائیں۔ اگر 9 کو نہیں ملا سکتے تو آپ 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ضرور ملائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر ہم عمل کر سکیں۔ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا، فقہاء کرام، علماء کرام نے صرف 10 محرم کے روزے رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 10 محرم کے ساتھ 9 کا یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ضرور رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔